اگر محمود کو مذہب کی بجائے دولت سے دلچسپی ہوتی تو راجہ ہردت اپنی فوج کے ساتھ اس کا مذہب قبول نہ کرتا۔ اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا وہ ہندو راجپوتوں کی عورتوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں؟ استاد نے بتایا ہے کہ وطن سے اتنی دور آ کر لڑنے اور فتح پانے والے سپاہیوں کی مائیں یقیناً دلیر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر فخر کرتی ہیں۔ لچمن، تم جنہیں لٹیرا کہہ رہے ہو وہ کسی معمولی قوم کے لوگ نہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندو راجپوت عورت مسلمان عورت سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نہیں مانو گے تو میں فوج کے کسی سپاہی کو ساتھ لے لوں گی اور محمود غزنوی کو قتل کروں گی۔ اگر میں زندہ رہی تو اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس سپاہی کے حوالے کر دوں گی۔ کہو، تم محمود کو قتل کرو گے؟ تمہاری خاطر تمہاری شرط پوری کروں گا۔ میری خاطر نہیں، شیلا نے کہا، اپنے دھرم اور اپنے دیس کی خاطر۔ اگر پیٹھ دکھا جاؤ گے تو میں، میری بھتیجی رادھا اور تمہاری بہنیں مسلمانوں کے خیموں میں ہوں گی اور وہ مسلمان بچوں کو جنم دیں گی۔ میں محمود کو قتل کروں گا۔ متھرا میں، شیلا نے کہا، وہ مر گیا تو اس کی فوج بیکار ہو جائے گی، وہ متھرا سے آگے نہ آئے۔ تم برہمن ہو، برہمن کو اپنے مذہب کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ میری رگوں میں راجپوت کا خون ہے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری وہ محبت نہیں جو تم اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ محمود کو قتل کر دو تو ساری عمر تمہاری غلام رہوں گی، اور اگر میں مارا گیا تو تمہاری چتا پر کھڑی ہو کر زندہ جل جاؤں گی۔ لچمن اور شیلا دربان کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں داخل ہو گئے جس میں قنوج کا راجیاپال اور منج کا رائے چندہ اپنے مشیروں اور وزیروں اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ بیٹھے محمود غزنوی کو ہندوستان سے نکالنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ راجیاپال نے دونوں کو دیکھ کر کہا کہ وہ چلے جائیں، ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں جس پر آپ غور کر رہے ہیں۔ لچمن پال نے کہا، بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سوچا ہے اسے ذرا الگ رکھ دیں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے قتل سے اس کی ساری فوج آپ کی قیدی ہوگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجیاپال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے ابھی یہ نہیں سوچا، رائے چندہ نے کہا۔ اس کام کے لیے بہت دلیر اور بڑے ہی عقل مند آدمیوں کی ضرورت ہے، اور ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو محمود غزنوی کو اپنا ذاتی دشمن سمجھیں۔ لچمن پال نے کہا، کرائے کے قاتل یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرائے کے قاتل وہاں جا کر مسلمانوں سے انعام و کرام لے لیں اور انہی کے ہو کے رہ جائیں۔ یہ کام کوئی راجکمار کر سکتا ہے۔ ایسا راجکمار کون ہو سکتا ہے؟ راجیاپال نے پوچھا۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، لچمن پال نے کہا۔ وہ میں ہوں، لچمن پال۔ رائے چندہ نے مہاراجہ راجیاپال کے کندھے پر ہاتھ مار کر لچمن پال سے کہا، راجکمار، تم نے اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیجتا۔ ہاں لچمن، اس کے باپ راجیاپال نے کہا، اگر تم یہ کام کر سکو تو غزنی کا سانپ بھی مر جائے گا اور ہماری فوج کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا آپ اس کام کو آسان سمجھتے ہیں؟ ایک بوڑھے فوجی مشیر نے کہا۔ کیا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ لڑکا متھرا جائے گا اور غزنی کے سلطان کے دل میں خنجر اتار کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح یہ اب کھڑا ہے؟ میں بھارت ماتا پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لچمن پال نے کہا، اور غزنی کا سلطان یہ عہد کر کے آیا ہے کہ یہاں کسی مندر اور کسی مہاراجے کی راجدھانی کو سلامت نہیں رہنے دے گا۔ بوڑھے مشیر نے کہا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمود غزنوی کے بازو بڑے لمبے ہیں، ہماری کوئی بات اور کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس محافظ کو ہم اپنا سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے رہے ہیں اور جو راج محل کے ان رازوں سے بھی واقف تھا جن سے راجکمار بھی واقف نہیں ہوتے، وہ غزنی کا جاسوس تھا۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کرنے جاؤں گا۔ لچمن نے کہا، مجھے ایسے کام کا کوئی تجربہ نہیں، مجھے بتا دیں کہ ایسے کام کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اس کے باپ مہاراجہ راجیاپال نے اس بوڑھے فوجی اور اپنے وزیر سے کہا کہ وہ لچمن پال کو محمود غزنوی کے قتل کے لیے تیار کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو اپنے دھرم اور دھرتی پر قربان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تمہارا مقابلہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے دن دو تجربہ کار بوڑھے لچمن کو بتا رہے تھے، محمود غزنوی صحیح معنوں میں جنگجو ہے اور اس کے سامنے جنگ کا ایک مقصد ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا مذہب لایا ہے، اسے میدان میں شکست دینا آسان نہیں۔ اس کی عقل تک ہمارے مہاراجے نہیں پہنچ سکتے، وہ اس تک اس طرح نہیں پہنچ سکتے کہ اسے جا ملو اور قتل کر دو۔ صرف ایک بات یاد رکھو، مذہب کا کوئی کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وہ ہوتا انسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔
تم ایک بحروپ میں متھرا جاؤ گے۔ بحروپ یہ ہوگا کہ تم قنوج کے جنگلوں میں بسنے والے ایک قبیلے کے سردار ہو۔ قبیلہ جنگجو ہے اور اس کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہے۔ تم کہو گے کہ مہاراجہ قنوج نے اس قبیلے کو غزنی کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے، مگر تم جو اس قبیلے کے سردار ہو مسلمانوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے۔ اس کی بجائے تم راجہ ہردت کی طرح اپنے تمام قبیلے سمیت مسلمان ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھو راجکمار، تمہیں سلطان محمود تک کوئی نہیں جانے دے گا۔ تم کہو گے کہ 1-2 راز کی باتیں ہیں جو صرف تم سلطان کو بتانا چاہتے ہو، اس کے باوجود تمہیں سلطان سے نہ ملنے دیں تو کہنا کہ سلطان خفیہ طریقے سے قتل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ملاقات کی اجازت دے دیں گے۔ آپ نے عورت کا ذکر کیا تھا، لچمن پال نے کہا۔ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے ساتھ کم از کم 2 نہایت خوبصورت اور جوان عورتیں ہونی چاہیے، استاد نے کہا۔ انہیں بیویاں ظاہر کرو گے، اس نے رازداری سے کہا۔ اگر یہ عورتیں عقل مند ہوں تو سلطان کی فوج کے سالاروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہیں۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ سلطان بھی ان عورتوں پر فریفتہ ہو جائے گا۔ اگر وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو کہے تو مان جانا۔ ان کے پاس زہر ہونا چاہیے جو وہ اسے شربت یا شراب میں پلا سکتی ہیں۔ ہم تمہیں ایسی 2 جوان لڑکیاں دے دیں گے، تمہیں جنگلی قبیلے کے سرداروں جیسا لباس پہنائیں گے۔ فوجی مشیر اور وزیر نے جو جاسوسی اور جنگ کا تجربہ رکھتے تھے، لچمن پال کو عملی تربیت دینی شروع کر دی کہ وہ محمود غزنوی کو کس طرح قتل کرے گا اور وہاں سے کس طرح نکلے گا۔ ایک عورت میں خود ہوں گی اور دوسری میری بھتیجی رادھا ہوگی، رائے چندا کی بہن شیلا لچمن پال سے کہہ رہی تھی۔ لچمن پال اسے رات کو ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ اس کے استادوں نے اسے کس طرح تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 جوان اور خوبصورت عورتوں کا ہونا لازمی ہے۔ شیلا نے رادھا کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکی ہے اور لچمن پال کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ رادھا نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تینوں رائے چندا کے پاس چلے گئے۔ وہ کچھ ہچکچایا۔ یہاں لڑکیوں کو مندروں میں قربان کر دیا جاتا ہے، رادھا نے کہا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انسانی قربانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں جو قربانی دینے جا رہی ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اگر لچمن پال کے ساتھ کوئی اور عورتیں گئیں تو وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ شیلا اور رادھا کا حسن اور ان کے جسموں کی دلکشی سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کی بہادری پر کسی کو شک نہیں تھا۔ ان میں عقل بھی تھی اور وہ محمود غزنوی کے قتل کو اپنا ذاتی فرض سمجھتی تھی۔ دونوں نے اپنے باپ اور لچمن پال کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ان سب کے لیے ایسے جنگلی قبیلے کا لباس تیار کیا گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کے ساتھ 2 قابل اعتماد اور دلیر فوجیوں کو ان کے نوکروں اور محافظوں کے لباس میں تیار کیا گیا۔ شیلا اور رادھا کو ایسا لباس پہنایا گیا جس میں ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر تک اور کندھے اور سینے اور پیٹھ کا کچھ حصہ اور بازو ننگے تھے۔ ان کے بال کھول دیے گئے۔ اس لباس میں ان کا جسمانی حسن اور دلکشی ایسی نکھری کہ دیکھنے والے ان سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ لچمن پال بھی جنگلی لباس میں نیم اوریاں تھا۔ اس کا گورا جسم تنومند اور بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہیں محمود غزنوی کو دینے کے لیے جو تحفے دیے گئے تھے، ان میں 2 انسانی کھوپڑیاں، 2 چیتوں کی کھالیں، اس علاقے کے 2 زندہ ہرن اور سونے کا ایک چھوٹا سا بت تھا جس کے اوپر کا دھڑ انسان کا اور باقی دھڑ گھوڑے کا تھا۔ اس کے متعلق انہیں سلطان محمود کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس بت کی پوجا کیا کرتے ہیں مگر اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر قنوج سے نکلا۔ انہیں لہابن کے جنگل کے قریب جا کر دریائے جمنا پار کرنا تھا جو قنوج سے تقریباً 125 میل دور تھا۔ ان کے کھانے پینے کا سامان 2 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ انہیں مہابن کے جنگل میں سے گزر کر متھرا تک پہنچنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ابھی متھرا میں تھا۔ یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ متھرا مندروں کا شہر تھا۔ مسلمان سپاہی مندروں کو آگ لگا رہے تھے۔ بڑے مندر کے صحن میں جو ہندوؤں کے کرشن مہاراج کی جائے پیدائش تھا، فوجی نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ وہاں کے ہندو ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے کہ اپنے مذہب اور دیوتاؤں کی توہین برداشت کر لیتے۔ انہوں نے غزنی کے چند ایک فوجیوں کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا اور تخریبی کارروائیاں بھی کی تھیں۔ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ شہر کو کھنڈر بنا دیا جائے اور ان انسانی سانپوں کو زندہ رہنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ شہر جل رہا تھا اور محمود غزنوی اپنی فوج کو قنوج کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے فوج کا خطیب اور بڑے دستوں یعنی ڈویژنز کے امام جو غزنی سے ہمیشہ فوج کے ساتھ آیا کرتے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس کے سالار، نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ہم قنوج کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے کہا۔
آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھانے اور اپنا منصوبہ بتانے سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اتنی بڑی فوج کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا۔ آپ سب اپنے سپاہیوں تک میرا پیغام لفظ بلفظ پہنچا دیں۔ خطیب اور امام نماز کے بعد سب کو میرا پیغام سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ جنگ میری نہیں، ان کی ذاتی نہیں، یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے۔ ہم یہاں کفر کے اس فتنے کو ختم کرنے آئے ہیں جس کے متعلق خدا کا حکم ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر میں ہندوستان میں بار بار نہ آتا تو یہ ہندو فوجی غزنی کو فتح کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کا فتنہ ہے، ہم ایک طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے بت خانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسے دارالاسلام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی سلطنت کی توسیع کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لاہور کے مہاراجوں کو کتنی بار شکست دی ہے، مگر اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ساری فوج سے کہہ دو کہ ہم وطن سے دور صرف خدائے ذوالجلال کے بھروسے آئے ہیں، اور خدا صرف اس لیے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم اس کا عظیم پیغام اور ایمان ساتھ لائے ہیں۔ اگر مجھے دولت اور زر و جواہرات کا لالچ ہوتا تو میں بار بار یہاں نہ آتا، ایک ہی بار لوٹ مار کر کے غزنی میں تخت پر بیٹھ کر عیش کرتا، مگر میں ہر بار یہاں خودکشی کرنے آتا ہوں۔ ہر بار توقع ہوتی ہے کہ زندہ واپس نہیں جا سکوں گا، لیکن خدا مجھے ہر بار نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا مجھ سے ہی اس عظیم مقصد کی تکمیل کرانا چاہتا ہے جس کے لیے ہم ہندوستان میں آئے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ قنوج میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے قتل ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا، یہ آواز خدا کی ہے۔ ساری فوج کو ایک بار پھر بتا دو کہ جہاد نماز سے افضل ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ یاد رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سانپ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور سانپ کو مار دو۔ میں آپ کو نماز چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف نماز سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ جب تک آپ اس سانپ کو نہیں مار لیں گے جس کا نام ہندو ہے، آپ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہندوؤں کو بالادستی حاصل رہی تو وہ مسلمانوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ یہ ملک مسلمانوں کی قتل گاہ بنا رہے گا۔ اپنے سپاہیوں کو بتائیں کہ تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو یہاں شہید ہوتے ہیں اور ان کی لاشیں اپنے وطن واپس نہیں جا سکیں گی۔ میں اپنی فوج کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ خطہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بڑا ہی دل فریب ہے، یہاں کے لوگ بھی حسین اور دل فریب ہیں۔ میں خود اس علاقے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ گنگا اور جمنا نے مل کر اس خطے کو جو حسن اور دلکشی بخشی ہے یہ انسانوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ تم نے یہاں کی عورتیں دیکھی ہیں، میں ان کے حسن میں خطرے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عسکری اس جادو کا شکار ہو جائے۔ اپنے اوپر عورت کا سحر طاری کرنے والے کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ہر فوجی کو خواہ وہ سالار ہے یا سپاہی خبردار کر دو کہ کسی نے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں اسے فوراً خدا کے پاس پہنچا دوں گا تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ میرے پاس ایسے آدمی کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں۔ سلطان محمود نے خطیب اور اماموں کو رخصت کر دیا اور سالاروں اور دیگر کمانداروں کے سامنے متھرا سے قنوج تک کا نقشہ پھیلا کر بتانے لگا کہ پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا۔ اسے جاسوسوں نے مکمل معلومات دے دی تھیں۔ جاسوسوں کے علاوہ اس کے اپنے کماندار بھیس بدل کر قنوج تک آئے ہوئے تھے۔ راستے میں منج کا قلعہ آئے گا۔ سلطان محمود نے کہا، یہ راجپوتوں کا شہر ہے، یہ راجپوت بہت دلیر ہیں، لڑنے میں ہندوستان کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں سب سے پہلے انہیں ختم کرنا ہے، ورنہ یہ ہمیں اس وقت تک پریشان کریں گے جب ہم قنوج کو محاصرے میں لے لیں گے۔ جاسوسوں نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے چھوٹے بڑے مہاراجوں اور راجوں کو میرے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بھیم پال کو زندہ پکڑنا ہے۔ کچھ اس قسم کی اطلاع بھی ملی ہے کہ اس کی فوج بھی ادھر آ رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ سلطان محمود نے 7ویں روز متھرا سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمک کے لیے کچھ دستے متھرا میں رہنے دیے اور جنگ میں نام پیدا کرنے والے دستوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ طلوع آفتاب کا وقت تھا، سورج ابھرتا آ رہا تھا۔ مہاراجہ راجہ پال کا بیٹا لچمن پال ایک خیالی جنگلی قبیلے کے سردار کے بھیس میں شیلا، رادھا اور مددگار فوجیوں کے ساتھ مہابن کے جنگل کے سامنے والے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تیسری رات یہاں پہنچے اور یہاں ہی رات گزار دی۔ دسمبر جنوری کے دن تھے، سخت سردی تھی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ رات کو یہاں پہنچے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ دریا کا ایسا کنارہ ہے جو ایک جگہ سے اتنا اندر کو آ گیا ہے کہ جھیل بنا ہوا ہے اور یہ جھیل مگرمچھوں کا مسکن ہے۔ اگر سردی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو مگرمچھ انہیں زندہ نہ رہنے دیتے۔ یہاں قریب کہیں سے انہیں دریائے جمنا پار کرنا تھا۔ لچمن پال اور شیلا جاگ اٹھے۔
राधा और उनके दो साथी जो तजर्बेकार और दलेर फौजी थे अभी गहरी नींद सोए हुए थे। लक्ष्मण पाल ने शीला से कहा कि वो अकेला कुछ दूर आगे जाएगा। उसे बताया गया था कि दरिया पर कश्ती रान मिल जाते हैं जो उजरत पर दरिया पार करा देते हैं। वो चला तो शीला भी कुछ दूर तक उसके साथ चल पड़ी। ये इलाका भी जंगल था, झाड़ियां भी थीं। रात को वो ये इलाका नहीं देख सके थे। अब सूरज तुलू हो चुका था। उन्हें सिवाय दरख्तों, झाड़ियों और कहीं कहीं टीलों टीकरियों के कुछ नजर नहीं आता था। दोनों चुपचाप जा रहे थे। तुम इतने खामोश क्यों हो लक्ष्मण? शीला ने रुक कर पूछा। ऐसी खामोशी खौफ की अलामत होती है। खौफ नहीं शीला। लक्ष्मण भी रुक गया और शीला को सर से पांव तक देखकर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें एहसास नहीं कि इस जंगली लिबास में तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे उस्ताद ने एक बार मुझे कहा था कि इंसान अपने कुदरती रंग में रहे तो उसकी सेहत और उसके चेहरे की रौनक बुढ़ापे में भी मांद नहीं पड़ती। जी में आती है हम इसी हुलिये और इसी भेस में खून खराबे की दुनिया से दूर इसी जंगल में रहें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बाल इस कदर रेशमी और इतने दिलकश हैं। मैं तुम्हारी किस किस चीज की तारीफ करूं? शीला पर जैसे कुछ असर ही ना हुआ हो। वो उसे चुपचाप देखती रही। लक्ष्मण पर जैसे नशा तारी हो गया हो। वो शीला की तरफ बढ़ा और बाजू यूं फैला दिए जैसे हुस्न के इस शाहकार को बाजुओं में समेट लेना चाहता हो, मगर शीला पीछे हट गई। होश में आओ लक्ष्मण, शीला ने धीमी मगर पुरअज़्म आवाज में कहा। जागो, याद करो हम इधर क्यों आए हैं। अपनी मर्दानगी और जुर्रत पर औरत के हुस्न और जिस्म को हम मौत से सेंचते आए हैं। मैं होश में हूँ राजकुमारी, लक्ष्मण ने कहा। जानता हूँ कि हम मौत से खेलने आए हैं, मगर डरता हूँ कि तुम्हारे जलपरियों जैसे इस जिस्म के साथ मुसलमान खेलेंगे। वो अचानक बेताब हो गया और बोला, तुम यहीं रहो, मैं अकेला मिथरा जाऊंगा। गजनी के सुल्तान के सामने जाकर उसे कोई धोखा दिए बगैर कत्ल कर दूंगा। तुम और राधा वापस चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन एक बार शीला, सिर्फ एक बार, जरा सी देर के लिए मेरे बाजुओं में आ जाओ। मैं डर रहा हूँ, अपनी मौत से नहीं, मैं उस वक्त से डर रहा हूँ जब वो मुझे पकड़कर कत्ल कर देंगे और तुम्हें और राधा को अपने साथ ले जाएंगे। लक्ष्मण, शीला ने गरज कर कहा, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं अपना आप तुमसे बचा नहीं रही, मैं तुमसे दूर नहीं हट रही। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होकर अब नहीं। अगर एक बार मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म से छू गया तो तुम भूल जाओगे कि हम यहाँ क्यों आए थे। मेरे चेहरे में गजनी के सुल्तान को देखो, मेरी आंखों में अपनी गैरत को देखो। जाओ, चले जाओ। कोई कश्ती देखो, हमें जमुना पार करना है। लक्ष्मण पाल गठे हुए जिस्म का जंगजू जवान था। उसका सरापा बता रहा था कि तलवार का धनी है। उसने शीला को नजर भर कर देखा और ये कहकर चला गया, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, मैं भारत माता को मायूस नहीं करूंगा। मैं कश्ती का बंदोबस्त करके अभी आया। और वो दौड़ पड़ा। शीला उसे जाता देखती रही। जंगल की झाड़ियों ने लक्ष्मण को उसकी नजरों से ओझल कर दिया, तो भी वो उधर ही देखती रही। अपने करीब शीला को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इत्मीनान से घूम कर देखा, इस गैर आबाद जंगल में कौन हो सकता था। गजनी की फौज वहाँ से 20-25 मील दूर मिथरा में थी। यहाँ कोई और इंसान हो नहीं सकता था, मगर वो एक इंसान था जो आंखें फाड़े हुए उसे देखता आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी। उसका लिबास इस खित्ते के लोगों जैसा था। वो सरतापा हिंदुस्तानी था। उसका चेहरा भरा भरा और पुरशबाब था। वो शीला के करीब आकर रुका। शीला, उस आदमी ने पूछा, मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? तुम मुंज के राय चंदा की बहन नहीं हो? तुम जंगल की बेटी नहीं हो? मैं तुम्हें कल से छुप छुप कर देखता आ रहा हूँ। ये लक्ष्मण है ना जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था, महाराजा कनूज का राजकुमार? और तुम कौन हो? शीला ने सरगोशी में पूछा। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा तो दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। शीला के सामने एक जवान चेहरा आ गया जो लक्ष्मण पाल की तरह खूबरू था और शबाब से दमक रहा था। उम्र लक्ष्मण जैसी थी। ओह, शीला ने मुस्कुरा कर कहा, तरलोचन पाल, तुम यहीं हो? अभी तुम्हें यहीं होना चाहिए, मगर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तरलोचन पाल ने कहा, मैं चंद रोज पहले तुम्हारे भाई से मिलने गया था तो तुम्हारे साथ भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम अपने भाई के साथ लाहौर आई थी। अगर मैं चंद रोज पहले तुम्हें मुंज में ना देखता तो मैं इस हुलिये में तुम्हें ना पहचान सकता। तुम्हारे गोरे चिट्टे कंधों पर बिखरे हुए ये चमकीले भूरे बाल देखकर इस बयाबान में तुम्हें कोई किसी बड़ी खूबसूरत लड़की की भटकती हुई रूह समझेगा और कोई तुम्हें जंगल की शहजादी कहेगा। मैं कल से छुप छुप कर तुम्हें देखता आ रहा हूँ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं गजनी की फौज की अगली पेशकदमी देख रहा हूँ। महाराज भीमपाल यहाँ से थोड़ी ही दूर हैं। तुम्हारे साथ राजकुमारी राधा है, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम लोग कहीं भागे जा रहे हो? वो लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर का छोटा भाई तरलोचन पाल था। शीला की शादी उसी के साथ हो रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी को सही इत्तला मिली थी कि भीमपाल नडर भी यहीं कहीं मौजूद है और उसके भाई भी उसके साथ हैं और वो यहाँ राजों महाराजों को सुल्तान के खिलाफ मुत्तहिद करता फिर रहा है।
इस सिलसिले में उसका छोटा भाई तरलोचन पाल बहरूप में मुंज भी गया था और कुनूज भी उस सिलसिले में घूमते फिरते उसे शीला का ये अजीबो गरीब काफिला नजर आ गया। वो छुप कर उनका ताक़ुब करता रहा। आखिर सुबह लक्ष्मण और शीला को यहाँ देखा। लक्ष्मण चला गया और शीला अकेली रह गई।